فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي الأبطحي سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد، ثم الصلاة على أهل بيته الأطيبين الأنجبين الهداة المهديين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي له الفداء۔ أما بعد، فقد قال الله الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ صلوات۔ یہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اے ایمان لانے والو، تم سب کے سب مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی راہوں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ موضوع ہمارا اسلام اور امام حسین علیہ السلام، یعنی جو گفتگو ہو رہی ہے، جس محور پر ہم اپنی گفتگو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، وہ اسلام ہے اور شخصیت امام حسین ہے۔ آج کی اس چوتھی مجلس میں سب سے پہلے ہم اسلام کی کچھ خصوصیت ذکر کرنا چاہتے ہیں تاکہ اندازہ ہو سکے کیوں اسلام کا نام اس قدر دنیا میں لیا جاتا ہے اور ہم کس مذہب کے ماننے والے ہیں۔ پہلی خصوصیت اسلام کی یہ ہے کہ وہ کسی سرزمین سے متعلق نہیں ہے۔ اسلام کی پہلی خاص بات یہ ہے کہ وہ کسی دھرتی سے، کسی جغرافیہ سے متعلق نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ بدھ مذہب یہاں پیدا ہوا، سدھارتھ جن کا نام ہے بدھ جی کا، وہ نیپال بارڈر کے پاس ایک علاقہ ہے، وہاں پیدا ہوا اور وہیں سے وہ مذہب پھیلا۔ ہمارے اس ملک میں جینزم ہے، جین مذہب کے ماننے والے بھی ہیں۔ ہمارے اس ملک میں ہندوازم ہے، ہندو مذہب کے ماننے والے ہیں۔ لیکن یہ سب جتنے مذہب ہیں، سب کا ایک خطے سے تعلق ہے، ایک دھرتی سے تعلق ہے، ایک سرزمین سے تعلق ہے۔
مثلاً ہندوازم کا نظریہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ دریا کے اس پار نہیں جا سکتا. اب پتہ نہیں باقی رہا یا نہیں رہا، لیکن ہمیشہ یہ چیز ہمیشہ رہی، دریا پار نہیں کر سکتا، یعنی اسی سرزمین میں ابھرا، اسی سرزمین میں رہے گا. بودھ جی کا مذہب جو ہے خود ان کی ذات سے متعلق ہے، انہی کے نام سے متعلق ہے. عیسائی مذہب بھی تقریباً جناب عیسیٰ کے نام سے پہچنوایا جاتا ہے. لیکن جب اسلام آیا تو اس نے نہیں کہا محمد والا اسلام، اس میں یہ بات نہیں آئی عرب کا اسلام. اسلام آیا تو اس نے کہا یہ سب کے لیے ہے، نہ کسی ایک شخص کے لیے ہے، نہ کسی ایک دھرتی سے متعلق ہے. توجہ چاہوں گا میں آپ کی، کیا ہے اس میں؟ لا الہ الا اللہ. کس کا کلمہ پڑھنا ہے؟ رسول کا نہیں کلمہ پڑھنا ہے. کس کا کلمہ پڑھنا ہے؟ اللہ کا. کون آدمی ہے دنیا میں جو اپنے کو سمجھتا ہو میں پیدا ہوا ہوں اور کہے کہ مجھے اللہ نے نہیں پیدا کیا؟ توجہ چاہوں گا. کون انسان ہے اس دنیا میں، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کچھ بھی ہو، اس سے کوئی بحث نہیں ہے، مگر ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نے خود اپنے کو پیدا نہیں کیا. میرے والدین ذریعہ ضرور ہیں مگر انہوں نے ہمیں نہیں بنایا، نہ تو ہمارے دادا نے میرے ابا کو یا اماں کو بنایا ہے. سب کے دل میں یہ بات ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا. یہ اسلام کی پہلی خصوصیت ہے. نہ اس نے اسلام کو کسی زمین سے وابستہ کیا، نہ کسی شخص سے وابستہ کیا. آپ کہیں گے کلمے میں محمد رسول اللہ کہتے تو ہیں، تو آپ نے غور نہیں کیا محمد رسول اللہ پہلے ہے یا لا الہ الا اللہ پہلے ہے؟ پہلے محمد رسول اللہ نہیں ہے، پہلے کوئی عبادت کے لائق نہیں بجز اللہ کے. پہلے ہم یہ کہتے ہیں، تو آپ کہیں پھر بھی رسول خدا کا نام تو آتا ہے. اس لیے آتا ہے تاکہ آپ کے اندر شکریہ کا جذبہ پیدا ہو کہ کس نے ہمیں نجاست سے نکالا. معلوم تو رہے سفر کا آغاز کہاں سے ہوا، کیا تھے. لہذا پہلی خصوصیت اسلام کی یہ ہے کہ وہ کسی جغرافیہ سے وابستہ. اسی لیے اسلام کا دامن بہت وسیع ہے، سب اسلام کے دامن میں آ سکتے ہیں. پہلی خصوصیت. دوسری خصوصیت اسلام کی کیا ہے؟ دوسری خصوصیت اسلام کی یہ ہے کہ وہ دنیا کے ہر انسان کو برابر کا درجہ دیتا ہے. بہت توجہ چاہوں گا. دنیا کے ہر انسان کو، یہ بڑی مشکل انسان کی رہی ہے، جب جب بھی انسان کو طاقت ملی ہے، چاہے دھرم کے نام پر اور چاہے سیاست کے نام پر، اس نے اپنے کو سب سے بڑا بنا دیا. اور اسلام کا جب آپ ادھین کریں، مطالعہ کریں، تو آپ کو اس میں یہ بات بالکل واضح نظر آئے گی کہ وہ سب کو ایک جیسا دیکھتا ہے. پیغمبر عرب میں آئے تو سب اپنے کو عرب کہتے تھے. وہاں ایران اور غیر ایران کے لوگ بھی تھے، کام کرنے والے بیچارے. ہمیشہ افریقہ کے لوگ تھے جو غلام بنے ہوئے تھے، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، بالکل جانوروں کی جیسی جو لوگ افریقہ کے تھے. لیکن جو ایران کے تھے نہیں، وہ اپنے ہنر کے بلبوتے پر، اپنے فن کے بلبوتے پر، اپنے علم کے بلبوتے پر اپنے کو منواتے تھے، مگر وہ درجہ نہیں تھا
सेकंड درجہ تھا. پہلا درجہ کس کا تھا؟ انہی عربوں کا. خود عربوں میں بھی اپنے اندر بھی درجے تھے. توجہ چاہوں گا، یہ نہیں تھا کہ وہ عرب ہیں تو اب سب کے سب، اور آپ ایرانی ہیں مثال کے طور پر تو آپ دوسرے درجے. نہیں، خود ان کے اندر بھی آپس میں پہلا، دوسرا، تیسرا طبقہ. ہمارا پیغمبر آیا، رسول خدا آئے، انہوں نے کہا نہ عرب کو عجم پر فضیلت ہے، لیس للعربی علی العجمی ولا العجمی علی العربی. کسی عرب کو کسی غیر عرب پر کوئی فضیلت، کوئی برتری، کوئی بلندی نہیں، اور نہ ہی کسی عجم کو، یعنی غیر عرب کو، ایرانی غیر ایرانی جتنے بھی ہیں، نہ ان کو کوئی فضیلت ہے کسی عرب پر. تم نے فضیلت کا معیار غلط سمجھا ہے. تم سمجھتے ہو مکے میں پیدا ہوئے اس لیے بافضیلت ہو، اس لیے کہ اللہ کا گھر ہے اور تم اس کے مجاور ہو، پڑوسی ہو. تم سمجھتے ہو اس کی مجاوری شرف کا سبب ہے. دیکھیے فکر صحیح کر رہا ہے. اسلام کا ایک کام یہ ہے کہ اس نے فکریں صحیح کی ہیں لوگوں کی، غلط افکار کو اس نے صحیح جہت دی ہے. اس کا کوئی معنی نہیں کہ آپ خانہ کعبہ کے بغل میں رہتے ہیں تو آپ شریف ہیں. شرافت کا معیار صرف اور صرف یہ ہے کہ تمہارے دل میں خدا کا خوف کتنا ہے. اب خانہ کعبہ کے پاس بھی ہو تب بھی دیکھا جائے گا خوف خدا کتنا ہے. خانہ کعبہ سے دور ہندوستان میں ہو تب بھی دیکھا جائے گا تمہارے اندر خدا کا خوف کتنا ہے. ممکن ہے وہاں خانہ کعبہ کے بغل میں رہنے والا اس کے اندر خوف خدا نہ پایا جاتا ہو، فقط وہ دیوار دیکھتا ہو، مگر ممکن ہے کہ ایک ہندوستان میں رہنے والا مسلمان اس سے کہیں زیادہ اس کے دل میں خوف ہو، تو اس کو افضلیت نہیں مگر یہاں رہنے والے کو افضلیت ہے. یہ ہے اسلام. تو پہلی خصوصیت کسی شخص سے وابستہ نہیں ہے، کسی سرزمین سے وابستہ نہیں ہے، کسی فرد سے وابستہ نہیں ہے. دوسری خصوصیت اسلام کی کیا ہے؟ اسلام میں سب برابر ہیں، سب برابر ہیں، کوئی اونچ نیچ. آپ دیکھ لیجئے اونچ نیچ کا، آپ دیکھ لیجئے. اور عجیب بات ہے، مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا، دھرم میں تو اونچ نیچ کرتے ہیں مگر جہاں سیاست کی بات آتی ہے سب بھول جاتے ہیں، سب بھول جاتے ہیں. ارے بھائی اگر یہ معیار تھا، یہی کرائٹیریا تھا، اگر یہی سچائی تھی تو پھر آخر تک لے کے جاتے. یہ کیا ہے؟ جب دھرم کی بات آتی ہے تب تو وہ نجس ہو جاتا ہے، تب تو وہ چھوت ہو جاتا ہے، تب اس کو آپ نزدیک نہیں کر سکتے. جہاں سیاست کی بات آئی اپنے سر پہ بھی بٹھا لیتے ہیں، سواری دینے لگتے ہیں. اسلام میں یہ سب نہیں تھا. سنیے، بہت توجہ چاہوں گا. دوسری خصوصیت اسلام کی کیا ہے؟ ساتھ دیجئے تاکہ ہم بھی سمجھے کہ بات ہماری پہنچ رہی ہے. دوسری خصوصیت اسلام کی کہ اسلام میں سب برابر ہے، کوئی اونچ نیچ نہیں، کوئی چھوٹا بڑا نہیں. لہذا آپ دیکھیں گے کہ پہلے کسی اور مذہب پر تھا تو اسلام اس کے سینے میں نہیں تھا، تو قوانین کے اعتبار سے وہ دور دور تھا. لیکن جیسے ہی اس نے کلمہ پڑھا اور غسل شہادتین کیا، پاک و پاکیزہ ہو گیا. اب وہ اسی چارپائی پہ ہے جس پہ پہلے کا بھی مسلمان بیٹھا ہوا ہے. ہے کہیں ایسا؟ یہی اسلام کی وہ خصوصیت ہے کہ اچھے اچھے لوگوں کو، اچھا یہاں علمی بات تو ہم کرتے نہیں. اسلام میں
جو طاقت اور قوت اندر کی طاقت ہے اس کی بات تو ہم پیش نہیں کرتے کیونکہ موقع نہیں رہتا، اور یا یہ کہ مجمع کی سماعت کے اوپر بار ہوتا ہے تو ہم اسے پیش کرنے سے گریز کرتے ہیں، ورنہ اگر علمی حوالے سے اسلام کی باتوں کو پیش کیا جائے تو دنیا میں کسی مذہب کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اسلام کے قوانین کا لکھ کر کے جواب دے سکے۔ اس پہ ڈیبیٹ اگر ہو اور کوئی جواب دے تب ہم جانیں۔ یوں تو کچھ بھی ہم نے سنا ہے، ایسا مانا جاتا ہے، ایسا کہا جاتا ہے، اس کی کوئی ویلو یونیورسٹیوں میں نہیں ہوتی، ایسا مانا جاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ بیٹھو لیب میں اور امتحان کر کے دیکھو ایسا مانا جاتا ہے کہ نہیں۔ اگر مانا جاتا تھا تو یہ لیب آپ کے سامنے ہے، لے کر کے آؤ، اب آزما لو۔ اگر مانا جاتا ہوگا تو اب یہاں کے اوپر ثابت ہو جائے گا، ثابت ہو جائے تب کہا جائے گا کہ ایسا مانا جاتا ہے۔ ایسا ہم مانتے ہیں، ہاں یہ سب الفاظ آپ سنتے ہیں، ایسا ہم مانتے ہیں، آپ مانتے ہوں گے۔ ایسا تو پتہ نہیں کیا کیا مانتے ہیں، وہ ایسا بھی مانتے ہیں، ایسا بھی مانتے ہیں، اور یہ ایسے بھی ہو جاتے ہیں، ویسے بھی ہو جاتے ہیں، اور جو ویسے ہیں ایسے بھی ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہیں یہ، ایسے ہیں کہ ویسے، یا ویسے ہیں کہ ایسے۔ یہ کوئی ترک ہے؟ یہ کوئی منطق ہے؟ یہ کوئی لاجک ہے؟ اسلام کہتا ہے الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام ہمیشہ سربلند تھا، اونچا تھا، قیامت تک اونچا رہے گا، کوئی شے اس کے اوپر بلند نہیں ہو سکتی۔ اب آپ آ گئے، ممبر سے اترتے ہی ہم کو پکڑ لیا، مولانا یہ کیا بات کہی آپ نے؟ اسلام بلند ہے اور اسلام پر کوئی بلندی حاصل نہیں کر سکتا، اور ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان سب سے پست ہے، ہر گھٹیا کام مسلمان کرنے پر تیار ہے، دیکھو تو چپت بھی لگ رہی ہے، شکست بھی کھا رہا ہے، ذلیل بھی ہو رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں اسلام بلند ہے، قیامت تک اس پر کوئی۔ تو آپ نے تو خود ہی فیصلہ کر دیا، توجہ چاہوں گا، آپ نے تو خود ہی فیصلہ کر دیا، میں نے اسلام کی گارنٹی لی ہے، مسلمانوں کی گارنٹی نہیں لی ہے۔ بہت توجہ چاہوں گا، اور یہی بات بہت توجہ چاہوں گا، یہی بات کربلا کے آئینے میں بھی دکھائی دیتی ہے۔ اب ہم سے نہ کہیے گا پھر یزید کیسے اسلام میں تخت نشین ہو گیا، پھر میں کہوں گا اس لیے کہ مسلمان پست ہو گیا تھا۔ اگر اسلام کی حکومت ہوتی تو یزید کبھی حاکم نہ ہوتا، اسی لیے امام حسین مجبور ہوئے تاکہ بتا دے اسلام پست نہیں ہوا ہے، ابھی حسین زندہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ آپ ملاحظہ کریں اسلام میں جو جنگیں ہوئی ہیں دشمنان اسلام سے، اسلام نے کیا بگاڑا تھا ان کا؟ اسلام کیا کہہ رہا تھا؟ کچھ نہیں کہہ رہا تھا، کہہ رہا تھا ایک اللہ کا کلمہ پڑھ لو، اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، بندوں کے سامنے تمہیں سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہی خطا تھی اسلام کی۔ یقین جانیے اسلام کی کسی سے کوئی کبھی لڑائی نہیں رہی۔ آپ عیسائیوں نے جو اسلام کے بارے میں تاریخ لکھی اسے پڑھ لیجئے، بعض ہندوؤں نے جو اسلام کے بارے میں خیالات ظاہر کیے اسے سن لیجئے، پڑھ لیجئے، مسلمانوں نے تاریخ لکھی اسے، کوئی اسلام پر الزام عائد نہیں کر سکا۔ اسلام کو کسی سے کوئی جھگڑا لڑائی کبھی نہیں، آغاز سے انجام تک کبھی نہیں۔ اسلام کا معاملہ دوسروں کے سامنے ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ پیدا ہونے کے بعد
اس نتیجے پہ پہنچیں کہ مجھے پڑھنا چاہیے، ترقی کرنا چاہیے، اور آپ اس راستے میں لگ جائیں اور انتھک محنت کرنا شروع کر دیں، اور کسی کے کچھ نہ سنیں۔ وہ سامنے آپ کے جو رہتا ہے اس نے دیکھا، ارے یہ تو میرے بعد میں پیدا ہوا، میں تو 20 سال اس سے بڑا ہوں، آج یہ BA پاس کر گیا، ارے MA پاس کر گیا، ڈبل ڈاکٹریٹ ہو گیا اور اب پروفیسر ہو گیا۔ اس نے کہا اگر ایسے ہی رہا تو یہ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ ایک دن ڈنڈا لے کر کے چلا آیا۔ آپ نے کہا کیا بات ہے بھائی؟ کہا تم کیسے بڑے ہو گئے؟ ہم 20 سال تم سے بڑے ہیں۔ اب آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ بخدا اسلام کا اور دیگر لوگوں کا معاملہ یہی تھا۔ اسلام اپنے پیر پر چلا، گھٹنیوں کے بل چلا، پھر پیر پر کھڑا ہوا، آگے بڑھتا چلا گیا۔ لوگ اس سے جذب ہوتے گئے، اس کے دامن میں ہوتے گئے۔ عتبہ آئے، شیبہ آئے، ولید آئے، ہندہ جگر خارہ آئی۔ یہ کیا ہوا؟ ابھی تک تو ہماری حنک تھی، ابھی تک تو ہماری ہیبت تھی، ابھی تک تو ہماری جے جے کار تھی، یہ محمد کہاں سے آ گئے؟ کہا یا اسے مار ڈالو یا مجبور کرو مکہ چھوڑ کے چلا جائے۔ توجہ چاہوں گا، پیغمبر نے کہا ہم جھگڑنے والے نہیں ہیں، ہم تو تم سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم تو جانتے ہیں تم جاہل ہو، اگر میری طرح پڑھ لکھ لو، اگر میری طرح پڑھ لکھ لو تو تمہیں بھی پتہ چل جائے گا کہ فضیلت کسے کہتے۔ لہذا رسول خدا نے علی کو لٹا دیا۔ پتہ تھا اگر جھگڑالو ہوتے تو رات ہی میں پہنچ جاتے گھر گھر، وہیں سلا دیتے، نوبت نہ آتی۔ دشمن سے نہیں، دوست سے۔ علی یہاں آؤ، چپکے سے ایک بات کہنی ہے، توجہ چاہوں گا۔ آج میرے بستر پر لیٹ جاؤ۔ کیا میرے لیٹنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ ہاں بچ جائے گی، بس ریکارڈ ہے تاریخ۔ اتنا ہی علی علیہ السلام نے پوچھا، کچھ نہیں پوچھا۔ میرے لیٹنے سے آپ کی جان، یعنی جو کام آپ نے شروع کیا ہے وہ رکے گا تو نہیں؟ بات یہ ہے وہ رکے گا کہ نہیں؟ اب بتائیے، میں ان ناانصافوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو اسلام کو دہشت گردی سے جوڑنا چاہتے ہیں، اور ہمارے سامنے دو لوگ ہیں، دو لوگوں سے سوال ہے۔ ایک وہ جو اسلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، یعنی مسلمان نہیں ہے، وہ بھی ناانصاف ہے، اور ایک وہ جو کہتا ہے میں کلمہ پڑھتا ہوں مگر ہاتھ میں تلوار ہے۔ دو لوگوں سے سوال ہے۔ آپ یہ نہ کہیے گا آپ تو مسلمانوں کو بھی نہیں چھوڑتے، ہم کہیں گے آپ اپنوں کو نہیں چھوڑتے تو ہم آپ کو کیسے چھوڑیں؟ بھائی آپ سے کیسے سوال نہ کریں؟ وہ تو دشمن ہے، دشمن سے کیا توقع؟ دشمن کے قلم سے وہ کہتے عیسائیوں نے سب سے پہلے اسلام کی دشمنی میں ایک ہاتھ میں تلوار اور ایک ہاتھ میں قرآن اور اس کی تصویر چھاپی، اور چھاپنے کے بعد دنیا بھر میں پبلسٹی کی کہ یہ ہے اسلام۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی قرآن تلوار کے ذریعے، ایک ہاتھ میں تلوار ایک ہاتھ میں قرآن کا مطلب کیا؟ قرآن یہ سمبل ہے اسلام کا، یعنی اسلام کیسے پھیلا؟ بزور شمشیر۔ اس تصویر سے عیسائیوں نے کیا پیغام دینا چاہا؟ کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے۔ تو ہمیں معلوم ہے یہ تصویر کیوں بنائی۔ ان کی باتیں تاریخ میں محفوظ ہیں۔ بات دراصل یہ تھی، سنیے گا، بات دراصل یہ تھی کہ وہ لوگ ہمارے پیغمبر کے زمانے میں اپنے لوگوں سے وعدہ کر کے آئے تھے، انتظار بھی کر رہے تھے کہ ایک رسول آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا، یہ خصوصیات ہیں، اور ہمارا رسول آ گیا۔ اس کی باتیں وہاں تک نجران تک پہنچی۔ اب جب پہنچی تو ان لوگوں نے کہا یہ وہی تو نہیں ہے جس کا آپ بتایا کرتے تھے۔ بہت توجہ چاہوں گا، میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ بھائی یہ لوگ مولوی مولانا تھے، ہماری زبان میں پادری تھے،
پوپ تھے، روحانی رہنما تھے، لہذا قوم کو ان کے اوپر اعتبار تھا۔ کن کے اوپر؟ اپنے عیسائی پیشواؤں۔ کب کی بات کر رہا ہوں؟ رسول کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، ابھی کی ابھی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ابھی تو جو میں نے آپ سے کہا وہ یہ کہا کہ دو لوگ ہمارے سامنے ہیں، ایک دشمن اسلام اور ایک خود مسلمان۔ دونوں کا کردار ایک ہی جیسا ہے۔ دشمن اسلام میں کون؟ جس نے یہ تصویر ہمارے پیغمبر کی بنائی اور دنیا میں پبلسٹی کی، ایک ہاتھ میں تلوار ایک ہاتھ میں قرآن۔ کیا معنی تھے اس کے؟ کہ اسلام تلوار کے بلبوتے پر پھیلا، یعنی اسلام میں وائلنس ہے، خدا نخواستہ، خاکم بدہن، جھوٹ۔ ہوا کیا؟ اب اس کی داستان بتا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ تصویر کیوں بنائی؟ اس لیے بنائی کہ ان کے آباء و اجداد کے زمانے میں ہمارے پیغمبر کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا، اور وہ واقعہ ایسا تھا کہ ان کی کتابوں میں، یعنی توریت میں اور انجیل میں، آسمانی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ایک پیغمبر آئے گا بالکل آخر میں، موسیٰ کے بعد عیسیٰ، عیسیٰ کے بعد محمد، جس کا ان کی کتاب میں نام احمد ہے، اور اس کی صفات یہ ہوگا، عرب کی سرزمین سے آئے گا، محبتی ہوگا، بہت اخلاق والا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو یہ تو کتاب پڑھتے تھے نا، پڑھ کے سناتے تھے، خوش ہوتے تھے، آئے گا، انتظار کر رہے تھے، بتاتے تھے، تو قوم بھی منتظر تھی، یہ بھی منتظر تھے۔ لیکن خدا برا کرے، دولت کا، شہرت کا، ریاست کا، یہ لوگ پہلے تو روحانی تھے، پہلے تو مولانا صاحب تھے، لیکن جب رسول آ گئے اور قوم والے پوچھنے لگے کہ جس کے بارے میں آپ کہتے یہ وہی تو نہیں ہے، انہوں نے کہا ہاں ہم جا رہے ہیں دیکھنے، ملیں گے، اس کے بعد اگر ہوگا تو ہم آ کے بتائیں گے۔ تو یہ لوگ نجران سے چلے امین بن کے، نمائندہ بن کے۔ کس کے نمائندہ؟ اپنی قوم کے۔ قوم کیا جانتی تھی؟ انہی نے ہی بتایا تھا، تب امانت دار تھے۔ کیوں؟ ابھی پیغمبر سے نہیں ملے تھے، ابھی ان کو نہیں دیکھا تھا، ابھی دنیا کی لالچ ان کے دل میں نہیں آئی تھی۔ ان کا آپ نے ہم کو کتاب پڑھ کے سنایا کہ ایک ایسا رسول تو آ گیا ہے، ہم نے سنا ہے، کہاں ہم جا رہے ہیں۔ اب وہ لوگ چلے کہاں سے؟ یمن کے پاس، نجران یمن میں۔ اب کہتے ہیں وہاں عیسائیوں کا مرکز تھا یا جو کچھ تھا، بہرحال سب عیسائی تھے۔ عیسائی کون سا مذہب ہے؟ اسلام سے پہلے والا مذہب، یہ بھی خدا کا مذہب ہے، یہ نہیں کہ خدا کا مذہب نہیں تھا، لیکن اپنے زمانے کے لیے عیسائیت تھی۔ جب اس سے اچھا کمپلیٹ آ گیا تو اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ یہی ہے لاجک قرآن مجید کی۔ لہٰذا جناب عیسیٰ بھی ہمارے ہاں محترم ہیں، جناب موسیٰ بھی محترم ہیں۔ کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس کا اسلام میں ریسپیکٹ نہ ہو، احترام نہ ہو۔ کسی نبی کی ہم بے عزتی، بے حرمتی نہیں کر سکتے۔ یہ رکھیے۔ اب وہ لوگ آئے، او ماشاء اللہ، اس میں جو ان کا بڑا پادری تھا وہ بھی تھا، اس کے بعد اسقف اعظم، اور کارڈینال، اور کون جتنے بھی ہوتے ہیں، بڑے سے چھوٹے سب تھے۔ کیا جذبہ لے کے آئے ہیں، کیا بات کر کے آئے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں، کھوج بین کریں گے، تحقیق کریں گے، اگر یہ وہی ہوگا تو ہم بھی کلمہ پڑھ لیں گے۔ چلے آئے۔ اب جب یہاں پہنچے، یہ مدینے کی بات ہے کیونکہ مکے سے چلے آئے پیغمبر، مدینے کی بات ہے یہ۔ اب جب پہنچے تو یہ لوگ اپنے کو قوم میں کہتے تھے ہم روحانی تمہارے پیشوا ہیں اور ہمارا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عیسائیت میں روحانیت ہے، یعنی دنیا کو بالکل تیاگ دینا، یہاں تک کہ شادی بیاہ کو بھی حرام سمجھتے ہیں۔ آج بھی ان کی بدلی ہوئی انجیل میں آج بھی لکھا ہوا ہے
کہ جس نے شادی کی وہ ملکوت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ملکوت یعنی آخرت، بہشت۔ آج بھی ان کے یہاں لکھا ہوا ہے عیسائیوں کے یہاں کہ جس نے شادی کی گویا وہ نجس، وہ ملکوت میں۔ تو شادی بیاہ کو حرام سمجھتے تھے، دنیا کو حرام سمجھتے تھے، مگر جب ہمارے پیغمبر کی خدمت میں آئے تو زیورات پہنے ہوئے، تاج لگائے ہوئے، قیمتی لباس پہنے ہوئے، حریر و دیبا کے لباس، ریشمی کپڑا، بڑے بن ٹھن کے بالکل ملے دلے۔ اب جب پہنچے تو پیغمبر نے منہ نہیں لگایا، توجہ ہی نہیں کی، بلکہ تاریخ میں ملتا ہے کہ ادھر سے آئے تو پیغمبر نے ادھر رخ کر لیا، اور جب ادھر آئے تو پیغمبر نے رخ موڑ لیا۔ یعنی پیغمبر کو بتانا تھا کہ ہم تمہاری طرف توجہ نہیں کرنا چاہتے۔ پیغمبر پر الزام نہیں ہے، ان کی تعلیمات پر الزام ہے۔ اس کا مطلب سب کچھ پتہ ہے۔ اب وہ بڑے پریشان ہوئے۔ یہ واقعہ سنا ہوا ہے آپ کا نا، ایک دن، دو دن، تین دن، جتنے بھی دن گزر گئے، مسئلے کا حل نہیں ملا۔ بہرحال کہتے ہیں کہ ایک دن علی ابن ابی طالب سے ملاقات ہو گئی اور کہنے لگے کہ ہم نے تو سنا تھا، بڑی تعریفیں سنی تھی آپ کے نبی کی، اور ہم آئے ہیں تو وہ تو گھاس نہیں ڈالتے، مخاطب نہیں کرتے ہم کو۔ یہ میرے الفاظ ہیں، گھاس نہیں ڈالتے۔ یہ کون سا اخلاق؟ مولا نے ایسے دیکھا اوپر سے نیچے، کہا ایسے ہی گئے تھے؟ فکر کو فکر سے ملائیے، توجہ چاہوں گا میں آپ کی۔ رسول نے رخ موڑا، انہوں نے کہا ایسے ہی گئے تھے۔ اب یہ دائیں بائیں، آئیں بائیں شائیں ہیں، کیا مطلب؟ دیکھیے خود بھولے ہوئے ہیں کہ اپنے کو زاہد کہتے ہیں، دنیا کی لذتوں سے انہیں کوئی واسطہ، اور لذتوں میں اوپر سے نیچے ڈوبے پڑے ہیں۔ کہا ایسے ہی گئے تھے؟ کہاں؟ کہ تم تو زاہد ہو، اپنے کو تم عالم کہتے ہو عیسائیوں کا، تمہارے یہاں تو لذت دنیا حرام ہے، تو تم جب اس کو بدلو، جو تمہارا اصلی لباس ہے اپنے اصلی بھیس میں جاؤ، بدل کے نہ جاؤ۔ بہت توجہ چاہوں گا، بھیس مت بدلو، اپنے بھیس میں جاؤ۔ اب وہ آئے جلدی جلدی، اور اس کے بعد سے وہ شاہانہ لباس نکال کے الگ رکھا، اور پھر وہی لباس جو ہوتا ہے عالموں کا سادہ سودہ، وہ پہن کے اب جب پہنچے تو پیغمبر اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ تاریخ کے جملے ہیں۔ اب جب پہنچے تو پیغمبر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور انہیں بہت عزت دی۔ بھئی یہیں پہ میں ختم کرتا ہوں بات کو۔ پیغمبر کی باتوں سے وہ مطمئن ہو گئے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ تاریخ نے یہ بات لکھی کہ اسی میں سے ایک نے کہا سب باتیں تو سچ ہیں، کیوں نہیں مان لیتے؟ اس نے کہا اگر مان لیں گے تو جو قوم سے ٹیکس ملتا ہے وہ پھر نہیں ملے گا۔ یہ ہے، اور یہ نیچر ہے انسان کا۔ اس کا مطلب یہ ملا کم تھے، دنیا دار زیادہ تھے، خالی بھیس بنائے ہوئے تھے، اور یہ ہمیشہ مشکل رہی ہے۔ آج بھی اگر دیکھیں ہمارے ہندوستان میں تو عام طور سے یہ سب بڑے اچھے نمونے، اور کون وہ رام رحیم اور رحیم اور رام، کیسے نام تراش کے کتنے لوگوں کو بیوقوف بنایا، اور وہ بڈھا اتنی بڑی داڑھی 50-60 سال کا آج بھی جیل میں پڑا ہوا ہے، اور وہ بھی اپنے کو سادھو سنت کہتا تھا۔ اب اگر انہی کے پیچھے چلا جائے تو بتائیے ہندوستان ہمارے بھارت کا کیا ہوگا؟ یہ روحانیوں کا حال ہے، یہ سادھوؤں کا ہمارے حال ہے۔ تو وہ اپنے پچھلے زمانے کے سادھو تھے، وہ تو کہو غنیمت ہوا کہ قوم بھی ان کی بیدار تھی، اور خود ان کے درمیان میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ بنے ہوئے ہیں، حقیقی معنوں میں سادھو نہیں ہیں۔ کہا نہیں، پھر قوم ہم کو۔ پیغمبر نے کہا اگر تم ایسے ہی ہو، ہماری بات نہیں مانتے،
نہیں نہیں، آپ اس کا جواب دیجئے کہ عیسیٰ جب بن باپ کے پیدا ہوئے تو ان کا باپ کون ہے؟ وہ کس کے بیٹے؟ آیت اتری کہ تم عیسیٰ کی بات کرتے ہو؟ آدم کے اوپر تم کو اعتقاد ہے، یقین ہے، تمہاری کتاب میں، تمہاری شریعت میں ہے، آدم تو وہ ہیں، نہ ان کے باپ تھے نہ ان کی ماں تھی، تو عیسیٰ سے پہلے تو ان کا باپ تلاش کرو تم۔ عیسیٰ کی کون سی خاص بات ہے؟ مگر نہیں ماننا تھا، نہیں مانے، کاہے کے لیے تیار ہوئے؟ جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی۔ مباہلہ بڑی عجیب چیز ہے۔ مباہلے کا مطلب یہ ہے یعنی میں روحانی طور پر پاورفل ہوں۔ یہ جنگ اسلحے کی جنگ نہیں ہوتی، یعنی اللہ کے نزدیک ہمارا رتبہ ہے، ہم چل کے میدان میں لعنت کریں گے اور آپ کے لیے بد دعا کریں گے اور بد دعا قبول ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں مباہلہ۔ یہ جنگ کا الگ انداز ہے، یعنی ہمیں اپنے مذہب پر یقین ہے۔ پیغمبر نے کہا سنو، اگر بات نہیں مانتے کٹ حجتی کرتے ہو، جبکہ تمہاری کتابوں میں سب لکھا ہوا ہے، تمہاری قوم نے تمہیں نمائندہ بنا کے بھیجا، تم کو صادق سمجھا، سچا سمجھا، اب اگر تم اپنی بات سے پلٹ رہے ہو تو میدان میں آ جاؤ۔ ہم بھی بد دعا کرتے ہیں تمہارے لیے کہ تم سب کے سب ختم ہو جاؤ، اور تم اگر سچے ہو تو میرے لیے بد دعا کرو کہ ہم ختم ہو جائیں۔ کہا ہاں بالکل، اب تو وہاں بتانا تھا نا۔ آئیے میدان مباہلہ میں آئے، مباہلہ نہیں کیا، بتائیے جیتا کون اور ہارا کون؟ بہت توجہ چاہوں گا۔ اگر مباہلہ وہ کر لیتے تو جو نتیجہ ہوتا، نتیجے پہ فیصلہ ہوتا۔ ان لوگوں نے کہا ان کی اگر بد دعا، اگر ہاتھ ان کا اٹھا اور انہوں نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا تو عیسائیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ تو ہم یہی سمجھے جو دشمنان اسلام بعد میں آئے اور ایک ہاتھ میں اسلام کی پکچر جب بنائی، تلوار رکھی اور ایک ہاتھ میں قرآن رکھا، اور یہ دنیا کو میسج دینا چاہا کہ اسلام تلوار کے بلبوتے پر پھیلا، تو ہم یہی سمجھے یہ وہی لوگ ہیں جو مباہلے میں شکست کھا چکے ہیں۔ اب اس شکست کی بھرپائی کرنے کے لیے ان کو کچھ چاہیے تھا، تو جب یہ پاورفل ہوئے تو انہوں نے اسلام کے مقابلے میں دنیا کی جو پکچر بنائی، وہ پکچر یہ تھی کہ ایک ہاتھ میں تلوار رکھو، دوسرے میں قرآن رکھو، تاکہ دنیا یہ سمجھے کہ اسلام منطق کے بلبوتے پر نہیں، حساب و کتاب کے بلبوتے پر نہیں، آیتوں کے بلبوتے پر نہیں، گڑت کے بلبوتے پر نہیں، بلکہ تلوار کے زور پر پھیلا ہے۔ تو اب سمجھ میں آ گیا کہ یہ دشمنی تھی۔ تو چلو وہ تو دشمن تھے، وہ شکست کھائے تھے مباہلے میں، وہ اسلام کی بگاڑ کے تصویر پیش کریں چاہے جیسے۔ آپ سے کیسے نپٹا جائے؟ یہ داڑھی، یہ صافہ اور یہ عقال، اور اس میں خادمین حرمین شریفین عین غینے نہ جانے کتنے، آپ سے کیسے نپٹا جائے؟ آپ داڑھی والے، مسجد والے، کعبہ والے، طواف والے، اللہ اللہ، اور آپ کے ہاتھ میں تلوار کیسے آئی؟ یہ نقشہ بہت توجہ چاہوں گا، بہت توجہ چاہوں گا۔ اس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی ہے، اور اس مجلس میں آپ کو اسی لیے میں نے اس موضوع پر اتنی دیر آپ کے سامنے گفتگو کی ہے۔ اس میں اسلام کا کوئی قصور نہیں۔ اسلام نے تو پہلے ہی دن پیغمبر کو پیش کرنے کے بعد علی کو پیش کر دیا تھا، مگر امت نے پیغمبر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آنکھ بند ہوتے ہی ایک چھجے کے نیچے جمع ہو کر کے اپنی طرف سے ایک امام بنایا، جس امام کے آنے کے بعد اسی وقت سے اسلام میں قرآن کے بجائے سلطنت کی بنیاد پڑ گئی۔ توجہ چاہوں گا، سلطنت کی بنیاد پڑ گئی۔ جیسے ہی اسلام میں سلطنت کی بنیاد پڑی، دھیرے دھیرے سلطنت میں پائی جانے والی خرابیاں اسلام کے نام سے ٹرانسفر ہونے لگیں۔ پہلے آئے، دوسرے آئے، تیسرے آئے،
تیسرے آئے تو انہوں نے غضب کر دیا. ابھی معاویہ کے باپ ابو سفیان زندہ تھے، بڈھا ہو گیا تھا، اندھا بھی ہو گیا تھا، مگر زندہ تو تھا. تیسری خلافت میں بنی امیہ سے جناب عثمان بھی تھے، بنی امیہ سے یزید بھی تھا، معاویہ بھی، ابو سفیان ان کے دادا، سب کچھ معلوم ہے. یہ تلوار بعد میں کیسے مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی؟ یہ القاعدہ کیسے بن گئے؟ یہ طالبان کیسے بن گئے؟ یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں. یہ سمجھ گئے کہ اس زمانے میں اسلام کے نام پر بھی کچھ جگہ حکومت حاصل کی جا سکتی، اپنی شہرت کی تسکین ہو سکتی، کچھ دھن دولت تلوار لے کے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. تو ادھر جب تیسری خلافت آئی تو ابو سفیان یزید کا دادا زندہ تھا، اندھا ہو گیا تھا، خوشی کے مارے دیوانہ. یہ تاریخ میں موجود ہے، الگ سے نہیں پڑھ رہا ہوں. جناب حمزہ کی قبر پر گیا جو احد میں مارے گئے تھے، جن کا کلیجہ یزید کی دادی نے چبایا تھا، اور پیغمبر اتنے غمزدہ تھے کہ لاش دیکھ نہیں سکے. آپ سوچیے مسلمان کہاں کھڑا ہوا ہے، پیغمبر کے ساتھ کہ یزید کے ساتھ؟ ہندا کا شوہر کون ہے؟ ابو سفیان ہی تو ہے، یزید کا دادا. یہی جناب حمزہ جو پیغمبر کے عزیز پیارے چچا تھے، جن کی دشمنی میں ہندا نے وہ سخت کام کیا کہ ایک مرد بھی نہیں کر سکتا، اسی کا پوتا ہے یزید، کوئی اور تھوڑی ہے. ابو سفیان آپے سے باہر ہو گیا، پاگل دیوانہ خوشی کے مارے، اور جناب حمزہ کی قبر پہ آنے کے بعد پیر سے مار مار کے کہتا ہے، حمزہ وہ حکومت جس کے لیے کل ہم احد میں تم سے لڑے تھے، آج ہمارے بچے اس کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. خلافت کو حکومت کہہ رہا ہے. یہ بتائیے کہ امام حسین یہ سب دیکھ رہے تھے کہ نہیں دیکھ رہے تھے؟ بھائی ابھی تو تیسری خلافت کا زمانہ ہے، ابھی تو مولا کی خلافت کا زمانہ ہی نہیں آیا. سب کچھ امام حسین دیکھ رہے تھے کہ ہمارے نانا کا کردار کیا ہے، اور ہمارے نانا کے مقابلے میں غیروں کا کردار کیا ہے. اور میں تاریخ رخ کے روح سے یہ سمجھ کے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اسی وقت امام حسین نے فیصلہ کر لیا کہ آئندہ ہماری سیاست ان کے مقابلے میں کس قسم کی سیاست ہوگی. لہذا کربلا کوئی اتفاق نہیں ہے، کوئی تصادف نہیں ہے کہ یزید آ گیا اور امام حسین یوں ہی گھر سے نکل گئے اور کربلا میں پہنچ گئے. ایسا کچھ نہیں ہے. امام حسین کو بھنک لگ گئی تھی کہ معاویہ کے بعد کیا ہونے والا ہے، لہذا پہلے سے تیاریاں مکمل کر لی تھیں. اب اس کو پھر چھیڑیں گے انشاءاللہ. بھئی یہیں تک تو اسلام سب کے لیے آیا تھا. اسلام سب کو اپنے دامن محبت میں پناہ دینا چاہتا تھا. اسلام میں سب برابر تھے. اسلام ہمیشہ سربلند تھا، آج بھی سربلند ہے اور آئندہ بھی سربلند رہے گا. اور قرآن نے کہا تھا انتم الاعلون ان کنتم مومنین. مسلمانوں اگر تم ہمیشہ ایماندار رہے تو تم سے بلند کوئی نہیں ہو سکتا. اگر تم ہمیشہ ایماندار رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہمیشہ ایماندار رہنے والے میں سے. بس میں نے زحمت تمام کر دی. ایمان کی بات کرنا اور ہے، مگر ایمان دل میں ثابت و استوار رکھنا یہ الگ بات ہے. لہذا امام حسین نے اپنے کو تیار کیا کہ کس طرح سے کربلا میں وارد ہوا جائے، کس طرح سے بنی امیہ کی فکر سے مقابلہ کیا جائے، کس طرح سے اسلام کو ان کے چنگل سے باہر نکالا جائے. اس کے لیے امام نے مدینہ چھوڑا. توجہ چاہوں گا میں آپ کی، بس زحمت تمام کر رہا ہوں. مدینے سے فوراً نہیں نکلے،
رات کی مجلس آپ کو اگر یاد ہو کہ 4 لوگوں کو کہا گیا تھا یہ ہیں، اس میں مولا حسین کا بھی نام تھا اور ایک نام عبداللہ ابن زبیر کا تھا۔ جب بیعت کا پہلے دن مطالبہ ہوا مدینے میں تو امام مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو پتہ ہے، وہیں عبداللہ ابن زبیر بھی بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ہی ولید کا ہرکارہ واپس گیا، عبداللہ امام کے پاس آیا، کہا اس وقت تو امیر بیٹھتا نہیں ہے، یہ تو دربار کا وقت نہیں ہے، رات کا وقت ہے، اس وقت امیر نے کیوں بلایا ہے، آپ کیا سوچتے ہوں گے؟ تو جملہ یہ لکھا ہوا ہے کہ امام نے کہا میرے خیال میں جو ان کا سرغنہ تھا طاغوت وہ دنیا سے گزر گیا اور ہمیں بیعت کے لیے بلایا گیا ہے۔ دیکھیے تار سسٹم نہیں ہے اس زمانے میں، ٹیلی فون سسٹم نہیں ہے، مگر امام فوراً سمجھ گئے کہ اس وقت رات میں بلانے کا منشا کیا ہو سکتا ہے۔ تیاری ہے کہ نہیں؟ امام کو سب پتہ ہے، سب جانتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن زبیر کہتا ہے کہ مجھے بھی، پھر وہ الٹ کے پوچھتا ہے کہ پھر آپ کیا کیجیے گا؟ امام نے کہا میں جاؤں گا۔ بھئی اٹھ گیا فوراً وہیں سے، یہ فوراً اٹھ گیا، رات ہی رات یہ مکے فرار کر گیا۔ دیکھیے جو جاہل ہیں، جن کو پتہ نہیں ہے ان کا کردار ادھر رکھو، اور جن کو پتہ ہے کہ ہم کس سسٹم کے تحت ہیں ان کا کارنامہ الگ ہے۔ امام گئے، تیاری سے گئے، اکیلے نہیں گئے۔ 3 دن اس کے بعد بھی مدینے ہی میں رہے، فرار نہیں کیا کہ یہ الزام آئے کہ ڈر کے بھاگ گئے۔ 3 دن مدینے میں رہے ولید کے مطالبے بیعت کے باوجود۔ تیسرے دن آپ نے مدینہ چھوڑا۔ کسی نے کہا آقا اگر آپ کو مکے ہی جانا ہے تو گلی اور کوچے سے جائیے، شاہراہ سے نہ جائیے۔ امام نے نہیں سنا، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ حسین شاہراہ کو نہیں چھوڑنے والے، حسین کی زندگی شاہراہ پر ہے، شاہراہ سے نہیں ہٹے۔ کہاں پہنچے؟ 27 رجب تھی نا، مکے پہنچے۔ مکے کیوں پہنچے؟ لوگ کہتے ہیں کہ بہت سارے سوالات ہیں۔ مکے پہنچنا بھی اس لیے تھا کہ مکہ پبلسٹی کا مرکز تھا۔ وہ عمرے کے ایام تھے، رجب شعبان، اس میں مسلمان عمرہ کرتا ہے، وہ حج نہیں کرتا، حج ذی الحجہ میں کرتا ہے، مگر اس میں مستحب ہے کہ عمرے کے لیے تو مسلمان مکے میں، تو جب امام حسین پہنچ جائیں گے تو اپنی بات آسانی سے پہنچا سکیں گے، بتا سکیں گے کہ ولید کا مطالبہ ہم سے کیا ہے، یزید ہم سے کیا چاہتا ہے، اور ہم اپنا اوپینین رکھ سکتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، یہ سب چیزیں حساب و کتاب کے ساتھ ہیں۔ مکے پہنچ گئے، تقریباً 2.5 مہینہ، اس سے زیادہ، بھائی رجب 27 گئے ہوں گے، بہت زیادہ 1 ہفتہ لگا ہوگا، 15 دن لگا ہوگا مان لیجئے، لیکن شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذی الحج، 4 مہینہ کم سے کم پورا آپ نے مکے میں گزارا ہے۔ 4 مہینہ کم سے کم، 4 مہینہ کم ہوتا ہے، ساری دنیا میں امام حسین نے پہنچا دیا کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اس وقت کا کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا، کوئی صحابی نہیں کہہ سکتا کہ ہم کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ یزید اور ولید کیا چاہتے ہیں۔ بس، اور اکیلے نہیں تھے، اپنے ساتھ اپنی گھر کی عورتوں کو لے کر کے گئے، اپنے گھر کے جوانوں کو لے کے گئے، اپنے گھر کے بچوں کو لے کے گئے، اور یہ سب تبلیغ کا ذریعہ تھے، سب امام حسین کے پیغام کو پہنچانے کا ذریعہ تھے۔ اب وقت نہیں ہے، مدینے میں کوفے سے خط نہیں آیا ہے، مکے میں کوفے سے خط آیا ہے۔ جب امام کا پیغام پہنچا کہ مدینہ چھوڑ کے آپ مکے میں آ گئے ہیں اور لوگوں کو پتہ چلا، تب کوفیوں نے خط لکھا ہے۔ یہ بھی ایک پوائنٹ ہے،
مدینے میں کوئی خط وط کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، کچھ ہی لوگ کو پتہ تھا کہ امیر شام کا انتقال ہو گیا ہے، یزید تخت کے اوپر بیٹھ گیا ہے اور وہ حکومت کرنا چاہتا ہے، خلافت کرنا چاہتا ہے۔ جب کوفے والوں کو پتہ چلا تو کوفے والوں نے خط لکھنا شروع کیا۔ جب خط آیا تو امام نے مسلم کو بلا کر کے اس کے بعد سفیر بھیجا۔ بس اسی مکے میں بہت سارے صحابی بھی ہیں، ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں۔ ایک صحابی اور ہے جس کے دل میں اہل بیت کی محبت تو ہے، مگر جو اس وقت غلط پروپیگنڈے تھے اس کا اثر بھی ذہن کے اوپر ہے۔ وہ بھی مکے میں ہیں، امام بھی مکے میں ہیں، مگر امام سے نزدیک نہیں ہوتے، امام سے دور دور رہتے ہیں۔ آج چوتھی محرم ہے، اصحاب کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے بعد پھر گھر والوں کا ذکر ہوگا۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، امام کی عجیب و غریب مظلومیت ہے۔ مکے تک میں چاہنے والے غلط پروپیگنڈے کا شکار ہو کر کے حق بجانب سمجھتے ہوئے بھی آپ سے نزدیک نہیں ہوتے، آپ کے پاس نہیں آتے، دور دور رہتے ہیں۔ امام نے 8 کو مکہ چھوڑ دیا، مکے سے باہر نکل گئے، کوفے کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ راستے میں لوگوں سے ملاقات ہوتی، شاعر سے جو کوفے کا رہنے والا تھا ملاقات ہوئی۔ امام نے پوچھا کوفے کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ آقا بھائی یوں سمجھ لیجئے کہ دل آپ کے ساتھ ہے مگر تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں۔ قسم خدا کی ان سب باتوں، ان سب چیزوں پہ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ کیسے قوم کی یہ صورتحال بنتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ یہ علم اجتماعیات کا موضوع ہے، سماجیات کا موضوع ہے۔ کہا دل آپ کے ساتھ ہے، دل میں تو آپ کی محبت ہے، لیکن اگر وقت پڑے گا تو آپ کا ساتھ کوئی نہیں دینے والا ہے، سب بنی امیہ کا ساتھ۔ اور بالکل صحیح کہا تھا، مسلم کے معاملے میں یہی ہوا۔ امام خاموش ہو گئے، آگے بڑھتے گئے، ایک جگہ اپنا خیمہ نصب کر دیا۔ صحابی جو مکے میں موجود تھے، امام کے چاہنے والے مگر امام سے دور دور تھے، وہ بھی مکے سے نکلے، مگر امام کے بعد، امام کے بہت بعد عمرہ کر کے، اور یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ امام کے ساتھ نہیں تھے۔ اگر امام کے ساتھ ہوتے تو 8 ذی الحجہ کو امام کے ساتھ نکل آتے، مگر امام کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا ہے۔ اللہ اکبر! آپ نے مطلق خیال نہیں کیا کہ میرے ساتھ زہیر نے جفا کی، میری حق تلفی کی۔ امام اتنا جانتے ہیں کہ اس کے دل میں ہماری محبت ہے، یہ ہمارے ساتھ آ سکتا ہے۔ میرے اوپر واجب ہے بحیثیت امام کہ میں اسے اپنے قافلے میں کسی بھی صورت سے شامل کر لوں۔ میرا کام یہ ہے کہ میں ہدایت کروں بس۔ ایک جگہ زہیر مجبور ہو گئے کہ اپنا خیمہ وہیں لگائیں جہاں امام کا خیمہ۔ ابھی کربلا نہیں پہنچے، راستے کی بات ہے۔ خیمہ لگ گیا، مگر دل نہیں چاہتا تھا، کیونکہ ابھی تک دور دور تھے، لیکن اب جب مجبور ہوئے تو امام نے فائدہ اٹھایا۔ روایت میں ہے کہ امام نے اپنے غلام کو زہیر کے دروازے پر بھیجا، کہا جاؤ اور کہو زہیر عجیب للحسین، تمہیں حسین بلا رہے ہیں۔ اللہ اللہ! بخدا یہ جملہ محبت بھرا بھی ہے، حکم بھی ہے، اور ایک اشارہ بھی ہے کہ زہیر تم مجھ سے دور دور ہو اور میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم کو چاہتا ہوں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ غلام کو نہیں بھیجا، خود علی اکبر کو بھیجا۔ اور مورخین نے لکھا ہے کہ زہیر رسول خدا کے صحابیوں میں سے تھے، پیغمبر کو دیکھا تھا،
اس وقت پہنچے جب زہیر اپنے غلاموں کنیزوں اور زوجہ کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے۔ آواز دی، عجیب یا زہیر، زہیر تمہیں تمہارا امام بلا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ لقمہ یوں ہی اٹھائے ہوئے ہاتھ فضا میں یوں ہی معلق رہ گیا۔ عربی مثل ہے کأنہم علی رؤوس الطیر، ایسے کہ جیسے سروں کے اوپر طائر بیٹھے ہوئے ہوں، سب اپنی جگہ دم بخود ہو گئے اور زہیر ٹھٹک کے رہ گئے کہ یہ کیا ہوا؟ جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ بیوی دیکھ رہی تھی، زوجہ زہیر دیکھ رہی تھی، عارفہ تھی، اہل بیت کی محبت ہی نہیں تھی، اہل بیت کی قدرداں تھی، عاشق تھی، عاشق رسول و خاندان رسول تھی۔ اپنے شوہر کو دیکھ رہی، کچھ نہیں کہتی۔ زہیر کچھ دیر خاموش رہے۔ ادھر دروازے پر بلانے والا پیغامبر کھڑا ہوا ہے، پیغام پہنچانے والا، آواز سنی، زہیر خاموش ہو گئے۔ زہیر کی بیوی اپنے شوہر کو دیکھ رہی ہے۔ جب کافی دیر ہو گئی تو ایک مرتبہ زوجہ نے کہا، زہیر تجھے تیرا امام بلا رہا ہے اور تو بیٹھا ہوا؟ اللہ اللہ، بخدا یہ سب تاریخ کی حقیقت ہے۔ اور میں جب یہاں پہنچتا ہوں تو مجھے رشک ہوتا ہے کہ ایسی بامعرفت عورتیں بھی ہیں۔ کربلا کے کارنامے عورتوں سے جدا نہیں کیے جا سکتے۔ زہیر کیا بات ہے، جاؤ۔ اٹھے، زہیر اٹھے اور دروازے پر آئے۔ عجیب منظر دیکھا، واپس لوٹے۔ زوجہ کا بیان ہے کہ اب جو میں نے زہیر کو دیکھا تو چہرہ بالکل بدلا ہوا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے کہا کیا ہوا، کون تھا؟ کہا علی اکبر تھے۔ ایسا لگا جیسے رسول خدا میرے دروازے پر۔ ہم شکل پیغمبر، شبیہ پیغمبر۔ میں سمجھتا ہوں ممکن ہے یہ روایت صحیح ہو کہ مولا نے علی اکبر ہی کو بھیجا ہو، کیونکہ زہیر نے رسول خدا کو دیکھا تھا۔ یاد آ جائے میں وہی حسین ہوں جس کو میرا نانا اپنے دوش پر سوار کر۔ زہیر تمہیں وہ زمانہ یاد ہوگا میرا نانا مجھ سے کتنی محبت کرتا تھا۔ زہیر اگر واقعاً تمہارے دل میں محبت ہے تو تم میرے ساتھ آ جاؤ۔ زہیر نے کہا تم ٹھہرو، میں اپنے آقا سے مل کے آتا ہوں۔ کپڑا بدلا، نالین پہنی، گھر سے باہر نکلے، امام کے دروازے پر آئے۔ نقن صاحب نے لکھا ہے کہ یہ گفتگو نہیں لکھی ہوئی ہے کہیں، مگر جب زہیر امام سے مل کے باہر نکلے ہیں تو زوجہ کا بیان ہے کہ گئے تھے اور جب لوٹ کر کے آئے ہیں تو اتنا فرق تھا کہ بہت خوشحال تھے۔ میں نے کہا زہیر کیا حال ہے، اتنا خوش کیوں ہو؟ کچھ نہیں کہا میں تم کو طلاق دینا چاہتا ہوں، یہ غلام، یہ کنیز، یہ مال و زر، یہ دولت تمہاری ہے اور میں اب اپنے آقا کی خدمت میں جا رہا ہوں۔ بس جیسے ہی یہ جملہ کہا بیوی سمجھ گئی، زہیر کا ہاتھ پکڑ لیا، زہیر رکو، زہیر میرا بھی حصہ ہے، میں سمجھ گئی۔ زہیر اب تم واپس آنے والے نہیں ہو، لیکن وعدہ کرو جنت میں اکیلے نہ جاؤ گے۔ پسے پردہ ہماری عورتیں اور مائیں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں، یہ ایک عورت کتنی بامعرفت عورت تھی کہ اپنے شوہر کے نیک کام میں کس طرح شریک ہو رہی تھی۔ اللہ اللہ، زہیر کھڑے ہو گئے، بیوی کی باتیں سنتے رہے۔ ارے اسی نے تو تحریک کیا تھا، اسی نے تو جانے پہ کہا تھا۔ ایک مرتبہ کھڑے ہو کر کے سننے لگے۔ زہیر کی بیوی نے کہا زہیر طلاق دینے کی کیا ضرورت ہے، مجھے میرے قبیلے میں بھیج
بھیج دو، میں اپنے قبیلے میں چلی جاؤں گی۔ زہیر نے کہا ٹھیک ہے، میں تم کو طلاق نہیں دوں گا۔ ایک مرتبہ زہیر رخصت ہوئے، زہیر، بس میں نے جملہ تمام کیا، زہیر رخصت ہوئے، امام کی خدمت میں آئے، واقعہ کربلا ختم ہو گیا۔ زہیر کی زوجہ اسی جگہ رہ گئی جہاں زہیر چھوڑ کر کے گئے تھے۔ جیسے ہی زہیر کی زوجہ کو پتہ چلا کہ کربلا میں سب مارے گئے، ارے بامعرفت بیوی تھی، غلام کو بلایا، کہا یہاں آؤ، اور اس کو کفن دیا۔ کفن دینے کے بعد کہا جاؤ میدان کربلا میں جاؤ، اپنے آقا کی لاش تلاش کرو، اپنے آقا کو غسل و کفن دے کر کے آؤ۔ غلام آیا، کفن لے کر کے میدان کربلا میں آیا۔ اب جب وہ میدان میں آیا تو آنے کے بعد عجیب منظر دیکھتا ہے، ہر طرف لاشیں بکھری ہوئی ہیں، نورانی لاشیں ہیں۔ ایک مرتبہ کھڑا ہو کر کے سوچنے لگا، کچھ سمجھ میں نہ آیا، اور واپس لوٹ کر کے زہیر کی زوجہ کی خدمت میں، اب جب وہ واپس آیا تو زوجہ نے کہا کیا تمہیں اپنے آقا کی لاش نہیں ملی، اور تمہیں زہیر کی لاش نہیں ملی؟ اس نے کہا بی بی مجھے میرے آقا کی لاش ملی۔ کہا پھر کفن کیوں نہ دیا؟ ایک مرتبہ غلام نے کہا بی بی مجھے آپ نے ایک کفن دیا، وہاں تو 72 لاشیں، اے بی بی 72 کفن دو۔ ارے رسول کا نواسا بے گور و کفن پڑا رہا، ارے میں اپنے آقا کو کیسے کفن دیتا؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ ماتم حسین۔